بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صرف ایک شجرہ نسب نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان وراثت کا ایک دستاویزی ثبوت ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے سب سے معزز اور بااثر قبیلہ قریش سے تھا اور خاص طور پر اس کی معزز شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی جڑیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک طویل تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملاتی ہیں۔ یہ تعلق آپ کے آخری نبی ہونے کی حیثیت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ آپ کا شجر نسب عرب کے ماہرین نے انتہائی باریک بینی کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ یہ نسب نامہ متعدد شخصیات سے ہوتے ہوئے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جو نبوت کی ایک طویل اور غیر منقطع زنجیر کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، جو قریش کے سردار تھے۔ اپنی حکمت، سخاوت اور زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے بہت مشہور تھے۔ آپ کی قیادت نے آپ کے قبیلے کو بہت وقار بخشا، اور ان کے بعد بن ہاشم آپ کعبے کے زائرین کی مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور تھے۔ آپ نے تجارتی راستے اور معاہدے قائم کیے، جس سے قریش کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اور ان کے بعد عبد مناف، ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ آپ مکہ میں ایک اہم مقام رکھتے تھے اور خاندان کی قیادت کو جاری رکھا۔ ان کے بعد بن قصا، ان کا اصل نام زید تھا۔ آپ قریش کے قبائل کو متحد کرنے اور مکہ میں اپنی بالادستی قائم کرنے میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ آپ نے شہر کی انتظامیہ کو منظم کیا، جس میں کعبہ کی نگرانی بھی شامل ہے۔ اور ان کے بعد بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر و بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان۔ یہ سب شجرہ نسب بن عدنان سے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب تک پہنچتا ہے۔ بن عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا نسب عام طور پر ماہرین انساب کے درمیان متفق ہے۔ آپ کے خاندان نے آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، مختلف مراحل پر آپ کی دیکھ بھال کی، حمایت اور رفاقت فراہم کی، خاص طور پر آپ کی نبوت کے ابتدائی مشکل ایام میں۔ والد عبداللہ بن عبد المطلب ایک خوبصورت اور نیک نوجوان تھے، جو آپ کی ولادت سے چند ماہ قبل شام کے تجارتی سفر کے دوران انتقال کر گئے۔ آپ نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب، آپ قریش کی ایک اور قابل احترام شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ اپنی پاکیزگی اور نیک سیرت کے لیے جانی جاتی تھی۔ آپ جب صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، جب وہ مکہ سے واپس آ رہی تھی، جہاں وہ اپنے والد کی قبر کی زیارت اور رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر یتیم کر دیا۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد قریش کے بزرگ سردار عبد المطلب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، آپ اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اکثر انہیں کعبے میں اپنی خاص چٹائی پر بٹھاتے تھے، جو اعزاز کسی اور کو نہیں ملتا تھا۔ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بچپن کے نازک مرحلے میں راحت اور تحفظ کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے کہ ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے چاچا حضرت علی بن ابی طالب کے والد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سنبھالی۔ معاشی مشکلات کے باوجود ابو طالب نے آپ کی بے لوث دیکھ بھال کی، آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور قریش کی بڑھتی ہوئی دشمنی کے خلاف
آپ کو غیر معمولی تحفظ فراہم کیا۔ خاص طور پر آپ کے نبوی مشن کا اعلان کرنے کے بعد ان کی حمایت کی، اگرچہ انہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا لیکن مسلم کی بقا کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ کی ایک دولت مند اور انتہائی معزز کاروباری خاتون تھی جو اپنی ذہانت اور حکمت اور بے عیب کردار کے لیے جانی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی۔ وہ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ محترمہ رہیں، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ وحی کے ابتدائی خوفناک لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذباتی، اخلاقی اور مالی مدد کا ایک مستقل ذریعہ تھی۔ جب کوئی اور نہیں تھا تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متزلزل ایمان اور آپ کے لیے ایک مضبوط ستون تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا، جو دونوں ہی بچپن میں انتقال کر گئے، اور ان کی تمام بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابتدائی مسلم کمیٹی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، آپ کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ اس کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنے، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو رقیہ کے وفات کے بعد آپ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، آپ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ کی نسل ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے جاری رہی، اور ان کے اولاد کو اسلامی دنیا بھر میں سید اور شریف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ازواج مطہرات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد نکاح میں آئیں، آپ نے کئی شادیاں فرمائیں جس میں دوسری خواتین بھی شامل ہیں، اکثر ذاتی رفاقت سے ہٹ کر مختلف وجوہات کی بنا پر تھی۔ ان شادیوں نے اہم سماجی، سیاسی اور مذہبی مقاصد پورے کیے۔ ایسی خواتین جیسے حضرت سودا بنت زمعہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ اور یتیم بیٹیوں کی دیکھ بھال فراہم کرنا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایسی خاتون کمزور سمجھی جاتی تھی، مختلف قبائل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنا جس سے اسلام کے پھیلاؤ میں مدد ملے اور دشمنوں میں کمی ہو جائے۔ ان میں شادیوں کا مقصد مختلف قبائل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنا تھا جس سے اسلام کے پھیلاؤ میں مدد ملی اور دشمنوں میں کمی آئی۔ یہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اور سنت کے بارے میں علم کا براہ راست ذریعہ بنی۔ ہزاروں احادیث نقل کی گئیں اور بہت سے اسلامی قوانین اور سماجی اصول قائم ہوئے۔ کچھ شادیاں براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئیں، جیسے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ قبل اسلام کے رواج کو ختم کیا جا سکے۔ آپ کے خاندان میں تعلقات کا یہ پیچیدہ جال آپ کو اپنے عظیم مشن کو پورا کرنے کے لیے ضروری مدد کا ڈھانچہ فراہم کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گہرے چیلنجوں اور منفرد تجربات سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تراشا اور آپ کو نبوت کے عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی آسانی سے ہٹ کر تھی، اس کی خصوصیت نقصانات، لچک اور ایک مخصوص پاکیزگی تھی جو آپ کو اپنی ہم عصروں سے ممتاز کرتی تھی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا تعین گہرے ذاتی نقصانات کے ایک سلسلے نے کیا جس نے آپ میں گہری ہمدردی اور الہی تقدیر پر انحصار کا احساس پیدا کیا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال قبل انتقال فرما گئے۔